وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عام طور پہ جب جھگڑے میں یا لڑائی میں انسان کسی کے اوپر قابو نہیں پاتا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، تو وہ اس کو اپنی زبان سے اذیت دینے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اسے بد دعا دے، چاہے اسے گالیاں دے. یہ دونوں معاملے انتہائی اہم ہیں. جھگڑے میں آپ کو کسی نے تکلیف دی یا معاملات میں کسی نے آپ کو پریشان کیا، آپ کا پیسہ کھا لیا، آپ کو دھوکہ دے دیا، اب آپ اس سے لے نہیں سک رہے، تو اب اس میں اس کو انسان برا بھلا کہتا ہے یا اسی طرح اس پہ لعنت بھیجتا ہے، گالیاں دیتا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ گالیاں دینا، بد دعائیں دینا یہ عام بات نہیں ہے کہ آپ نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا، ختم ہو گیا. ایسی بات نہیں، کیونکہ آپ نے اگر اس کے اوپر لعنت کی، اس کو گالیاں دیں، اس کو برا بھلا کہا، تو آخرت میں اس شخص کو اس کے دھوکے کی سزا ملے گی اور آپ کو آپ کی گالیاں دینے کی سزا ملے گی. یہ معاملہ برابر نہیں ہوگی. اسی طرح اگر کسی شخص نے جو ہے وہ کسی کو گالی دی، کوئی ایسا کڑوا لفظ کہا جو سننے والے کو بہت برا لگا، اس نے پلٹ کے وہی لفظ اسے کہہ دیا، تو اب ان دونوں کا بدلہ برابر سرابر ہو گیا. لیکن اگر کہنے والے نے اس جیسے دو الفاظ کہہ دیے تو اب جس نے پہلے گالی دی تھی وہ مظلوم ہو گیا اور یہ ظالم ہو گیا. اسے اس جملے کی آخرت میں باز پرس ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی، اور اللہ نے اگر معاف نہیں کیا تو اس پہ سزا ملے گی. اگلی چیز ہے لعنت بھیجنا. لعنت عربی زبان کا لفظ ہے اور لعنت کے معنی ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دور کرے، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دور کرے. جیسے فرمایا کہ لعنت اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہے، یعنی ظالموں پر اللہ کی یہ سزا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. اسی طرح فرمایا کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. تو مقصد اس کا بھی یہی ہے کہ جھوٹا شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے. اب اگر لڑائی جھگڑے میں کسی شخص نے کسی کو لعنت کی، تو وہ لعنت گویا کہ یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں تیرے اوپر لعنت بھیجتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے اپنی رحمت سے محروم کر دے. ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں تجھ پہ لعنت بھیجتا ہوں، تو گویا کہ وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے یہ مانگ رہا ہوں، یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تجھے اپنی رحمت سے دور کر دے. اللہ کا کام ہے کہ کس کو اپنی رحمت سے نوازنا ہے اور کسے محروم کرنا ہے، یہ اللہ کا کام ہے. اب بندہ جب دعا کرتا ہے تو پھر ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ دیکھو اس شخص نے جو یہ بد دعا دی ہے جس کے لیے، کیا وہ شخص اس بد دعا کا اہل ہے؟ کیا وہ اس کا مستحق ہے؟ فرشتے اس کا اعمال نامہ دیکھ کے بتاتے ہیں کہ ہاں یہ اس کا مستحق ہے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ بد دعا اس کے اوپر جو ہے وہ لوٹا دو اور اس شخص کو رحمت سے دور کر دو. لیکن اگر فرشتے یہ بتاتے ہیں کہ جس کے لیے یہ لعنت کی گئی ہے وہ اس لعنت کا مستحق نہیں ہے، وہ اس لعنت کا اہل نہیں ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہوتا ہے
کہ پھر یہ لعنت واپس لعنت دینے والے کے اوپر لوٹا دو اور اسے رحمت الہی سے دور کر دو۔ دنیاوی عدالتوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص کسی کے اوپر جھوٹا کیس کرتا ہے اور عدالت میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ کیس جھوٹا ہے تو عدالت مدعی کو سزا دیتی ہے، اس کو جرمانہ لگاتی ہے یا اس کو قید میں ڈالتی ہے، یا دونوں سزائیں دیتی ہے۔ تو گویا کہ یہ شخص بھی اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا کیس کر رہا ہے کہ اے اللہ فلاں بندہ تیری رحمت کا مستحق نہیں ہے، اور اللہ تو جانتے ہیں کہ کون رحمت کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے، اور جب فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ رحمت کا مستحق ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اسے محروم کر دیا جائے، تو گویا کہ اس شخص نے اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا مقدمہ کیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں تو انصاف ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے وہ جھوٹا کیس واپس اسی کے اوپر فائل کر دیا جاتا ہے، اسی کے اوپر لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو لعنت دینے سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ ہم انسانوں کے علاوہ بھی دوسری چیزوں پہ لعنت کرتے ہیں، کسی جانور پہ لعنت کرنا، اسی طرح جو ہے وہ مکان پہ لعنت بھیجنا، اسی طرح جو ہے سواری پہ لعنت بھیجنا، اب گاڑی بہت تنگ کر رہی ہے، بہت تنگ کر رہی ہے، اس پہ لعنت بھیجنا کہ لعنت ہے ایسی سواری پہ، اسی طرح اپنی زندگی پہ لعنت بھیجنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ یہ چیزیں اللہ کی نعمت ہے، اور گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا یہ نعمت دے کے، لیکن میں اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم کرنا چاہتا ہوں۔ تو جس چیز کے اوپر لعنت دی جاتی ہے تو وہ چیز اللہ رب العزت اس سے چھین لیتے ہیں واپس، وہ چیز اس کے پاس نہیں رہتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، تو ایک اونٹنی بہت تنگ کر رہی تھی، بہت تنگ کر رہی تھی، تو جو صحابی اس پہ سوار تھے انہوں نے اس اونٹنی پر لعنت بھیجی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ اب اس سے تم اتر آؤ، اب اس سے نیچے اتر آؤ اور اس کے اوپر سے سامان وامان اتار لو اور اس کو آزاد چھوڑ دو، اب یہ لعنت زدہ ہے، اس کے اوپر تم نہیں سوار ہونا۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ اپنی زبان کو چلانے سے پہلے بہت زیادہ سوچنا چاہیے، بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم جب لعنت بھیج رہے ہیں تو یہ لعنت کہیں پلٹ کے ہمارے اوپر نہ لوٹ آئے۔ اللہ پاک ہمیں اس کے وبال سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل